السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوستوں؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بہتر تعلیمی نتائج کے لیے ضروری اقدامات۔ طلباء کو تعلیم دینے کے جدید نظام میں جہاں نصاب کو اہمیت دی جاتی ہے، وہاں اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ بچے کس طرح کے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محققین اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ تعلیمی نتائج کا طلباء کو فراہم کردہ ماحول سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ تحقیق کے نتیجے میں طالب علموں کے لیے خیالات متعارف کروائے جا رہے ہیں جن سے انہیں اپنا ہوم ورک کرنے اور امتحانات دینے کی قابلیت کے بارے میں تشویش کا سامنا کرنے اور سیکھنے کی جانب راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ نئے دور کی ضرورت ہے اور بہت سے اساتذہ، محققین اور تعلیمی ماہرین اس بات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہیں کہ اپنی مہارتوں اور صلاحیتوں کی آبیاری کے دوران طلباء پیچیدہ معلومات کو ایک ہی وقت میں کیسے ہضم کر پائیں گے۔ ماہرین کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ یہ جان پائیں کہ وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو ایک مخصوص رویہ اپنانے پر مجبور کرتی ہے، جب ماحول بھی ان کی فیصلہ سازی کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی تحقیق تواتر سے طلباء کی اسکول و کالج میں کیریئر کی فیصلہ سازی کے حوالے سے کی جاتی رہتی ہے، اور اب اس ضمن میں نئے سوالات بھی شامل کیے جا رہے ہیں کہ درحقیقت طلباء کو کون سے ذرائع کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی چھان بین ان طلباء کے لیے بہت اہم ہے جو نامساعد حالات کا سامنا کرتے ہیں، فیس ادا نہیں کر پاتے، گھر اور گھر سے باہر معاندانہ رویے کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر اپنے تعلیمی شوق کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ باقاعدگی سے کلاس اٹینڈ کرنا، اسائنمنٹس مکمل کرنا اور پڑھائی پر توجہ دینا، یہی سب سے اہم رویے ہیں جن کے بارے میں تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ بچوں کو اوائل عمری میں ہی وہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی سے ان کی صلاحیت مستحکم ہوتی ہے اور وہ بڑے بڑے خیالات کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی جذبہ، ترغیب اور مائنڈ سیٹ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہی چیز انہیں پیشہ ورانہ زندگی میں اپنے سپروائزر کے احکامات کے مطابق عمل کرنا سکھاتی ہے۔ اکثر لوگوں کے نزدیک سیکھنے کا مطلب ہے زیادہ دیر تک یاد رکھنا۔ ریاضی اور سائنس کے اصول، غیر ملکی زبان یا لوگوں کے نام، ہمارا ذہن ایسے محفوظ رہتا ہے کہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اگر آپ نے یاد رکھنے کی مہارت نہ سیکھی تو آپ کو کچھ تفصیلات ہمیشہ یاد رکھنا مشکل ہوں گی۔ اسی لیے انسانی دماغ پر تحقیق کرنے والے ماہرین کے نزدیک یاد رکھنے اور سیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ سیکھنے کے عمل کو عموماً رویے کی تبدیلی سے جوڑا جاتا ہے اور لوگ اسے مہارت یا تعلیم سے سیکھے گئے طریقوں پر عمل کر کے ظاہر کرتے ہیں۔ علم دراصل مہارت، اقدار، رویوں، فہم اور ترجیحات کے حصول کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مختلف معلومات کی روشنی میں کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے۔ آپ کا ماحول یہ سب چیزیں آپ کو سکھاتا ہے۔ ہمارے سیکھنے کا عمل سرسری معلومات سے شروع کر اسے پر کہنے کی صلاحیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس ضمن میں یہ تعلیمی اداروں کی مہارت پر منحصر ہے کہ وہ طلباء میں سیکھنے کے عمل کو کتنی پختگی بخشتے یا کسی عمل میں ان کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ سیکھنے کے 3 طریقے ہیں، یعنی دیکھ کر، سن کر اور فعلاً کوئی کام انجام دے کر سیکھا جاتا ہے۔ سیکھنے کے نقطہ نظر پر بات کی جائے تو یہ 4 ہیں۔ منتقل کرنا، یعنی معلومات، نظریات، مہارت اور علم کو دوسروں تک پہنچانا، رہنمائی کرنا یا سکھانا۔ دوسرا، اخذ کرنا، خود کو کھوج لگانا، تجربہ کرنا، پوچھنا، تجسس کرنا، تحقیق کرنا، یعنی پورے شعور سے سیکھنا۔ تیسرا، ظہور، اس سے مراد تدبر، غور و فکر، مکالمے، تخلیقی بیان اور تجربات سے نئے نظریات اور مفاہیم کا ادراک حاصل کرنا۔ چوتھا، لاشعوری تجربہ، غیر محسوس طریقے سے کوئی زبان، ثقافت، عادت، سماجی اصول، تعصبات اور رویوں کو سیکھنا۔ سیکھنے کے مراحل بھی 6 ہیں، جسے جاننا، سمجھنا، استعمال کرنا، تجزیہ کرنا، ترکیب لڑانا اور جانچنا۔ اسی طرح سیکھنے کے اصول بھی ہیں، جیسے آمادگی، یعنی آپ خود سیکھنا نہ چاہیں تو کوئی آپ کو نہیں سکھا سکتا۔ آزادی، خوف، بھوک پیاس میں سیکھنا ممکن نہیں۔ حوصلہ افزائی سے سیکھنے کا عمل تیز ہوتا ہے۔ ضرورت میں انسان جلد سیکھتا ہے۔ شوق میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ٹھوس سے خیالی، پہلے انسان ٹھوس چیزیں سیکھتا ہے، پھر خیالی چیزوں پر یقین کرتا ہے۔ آسان سے مشکل، اولیت، جس چیز سے پہلے واسطہ پڑے وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ تازگی، جو واقعہ نیا ہوگا وہ زیادہ ذہن میں رہے گا۔
سکھانا بھی سیکھنا ہوتا ہے۔ قدرت نے انسان کو ذہن صرف معلومات جمع کرنے یا لغت کے طور پر نہیں دیا، بلکہ تحقیق، تفہیم، تدبیر، تعبیر اور تنقید کے لیے بھی دیا ہے۔ اسی لیے طلباء کو صرف چند اصطلاحات اور فارمولوں کا رٹا لگوانے کی بجائے انہیں ایک متحرک، متفکر اور متوازن انسان بنانے کی ضرورت ہے۔ طلباء کی رہنمائی کی جائے، ان کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے اندر مباحثہ، مکالمہ، مطالعہ، مذاکرہ، تخلیق، تنقید، تربیت، تحقیق، ابلاغ، خطابت، قیادت اور نظامت کی صلاحیتیں پروان چڑھائی جائیں۔ یہ سب عوامل والدین اور تعلیمی اداروں کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے انہیں بہتر طور پر سیکھ کر زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ کامیابی پر حوصلہ افزائی۔ کامیابی پر حوصلہ افزائی کا ایک اور طریقہ جس کے ذریعے والدین اور اساتذہ اپنے بچوں اور طلباء میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ طلباء اس وقت مایوسی کا شکار ہوتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ وہ کسی موضوع کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں، یا اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں کلاس میں پیچھے ہیں۔ اس خیالات کو آگے بڑھانے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے کہ کامیاب ہونا کبھی بھی پہنچ سے باہر نہیں ہوتا۔ مثبت رائے دینا یا طالب علموں کے لیے تجاویز فراہم کرنا انہیں حوصلہ دیتا ہے اور وہ کسی بھی پریشانی پر قابو پا سکتے ہیں۔